فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق علیہ. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ایثار و قربانی موجودہ معاشرے کی سخت ضرورت ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں سماعت فرما چکے ہیں الحمدللہ. اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل ایک دو باتیں یہ ہے کہ جمعے کے لیے جب کبھی ہم نماز کے لیے آئیں، اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. 2 رکعت ادا کر کے ہی بیٹھنا چاہیے. دوسری بات، الحمدللہ یہاں پر خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے، مقررہ وقت پر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. اگر جمعے کا مکمل ثواب حاصل کرنا ہو، فضیلتوں سے مالا مال ہونا ہو، تو اذان سے پہلے مسجد تشریف لائیں تاکہ ہم جمعے کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت کا طریقہ کار ہے. یہی تربیت کا اثر ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں تربیت کا یہ نظم کہیں پر بھی نہیں ہے الحمدللہ. اسی تربیت کا اثر ہے کہ مسلمان دیگر مذاہب اقوام کے مقابلے میں ممتاز ہے. معزز سامعین، ایثار و قربانی 2 طریقے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. ایثار اور قربانی کا مفہوم ہم نے اس سے قبل سنا ہے کہ ہم کو جو چیز ضرورت ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے باوجود اپنے اوپر دیگر محتاجوں کو، دیگر ضرورت مندوں کو ترجیح دینا، اہمیت دینا، یہ ایثار و قربانی کہلاتا ہے. آج کے ماحول میں اس کی سخت ضرورت ہے. خود غرضی، مادہ پرستی، نفس پرستی، اپنی فکر کرنا، اپنے آپ کو اہمیت دینا، ہر اچھی چیز اپنے لیے منتخب کرنا، اسی میں اپنی زندگی گزارنا، یہ مناسب بات نہیں ہے.
اور یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اسی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اسی خود غرضی، نفس پرستی کی بنا پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق خلا کی نوبت آ رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، خاندانی جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، مال کی تقسیم کے مسئلے، کاروبار، تجارت، یہ تمام جھگڑے جو مسلم معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اسی ایک بنیادی وجہ یہی ایثار و قربانی کی کمی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فطری طور پر، پیدائشی طور پر یہ مادہ دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی مدد کی جائے، لیکن ساتھ والے آگے بڑھنے نہیں دیتے. اگر کوئی بیوی جس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں ہے اور شوہر یہ جذبے سے معمور ہے، تو بیوی چاہتی ہے کہ باہر والوں کو کچھ نہ دیا جائے، جو کچھ ہے وہ گھر والوں پر تقسیم کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے. ایک بھائی اگر ایثار و قربانی کے جذبے سے معمور ہے اور دوسرے بھائی کو اس کی اہمیت نہیں ہے یا دوست کو اہمیت نہیں ہے، تو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے، کوشش کر کے پیدا کی جاتی ہے چیز، جیسے فضیلتیں بتلائی گئی کہ ایثار و قربانی کرنے کے یہ بدلے ملیں گے، یہ انعامات ملے گا، اللہ تعالیٰ برکت کی شکل میں لوٹائے گا. جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. جو ہم کھا لیے، استعمال کیے، وہ ختم ہوگی، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو جو دیتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، اناج ہو، ضروریات زندگی ہو، جو کچھ ہم دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زندگی میں برکت بھی دیتا ہے، اس کے ذریعے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کے ذریعے بیماریاں صحت میں بدلتی ہیں، اس کے ذریعے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کمائی میں برکت دیتا ہے، اور جو خرچ کی گئی چیز وہ آخرت میں تو انشاءاللہ یقینی اس کا اجر ملے گا. یہ فضیلتیں بتلائی گئی، تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. دل کے پاک ہونے کی ضرورت ہے. خود افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کی تربیت کی. آج کا جو ماحول ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں آتے رہتی ہیں، اور آج کل جہاں پر اپنے مسائل حل کروانا ہے، لوگ وہاں پر نہیں کرواتے، ایک تماشا بناتے مسلمانوں کا، خاندان کا، مسلم معاشرے کا، مسلم سوسائٹی کا. لوگ مزے لے کر دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اس سے کس کی بے عزتی؟ مسئلے تو حل ہوتے نہیں، لیکن خاندان کی بے عزتی، خود کی بے عزتی، معاشرے کی بے عزتی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے مسائل کو، گھریلو مسائل کو گھر کے ذمہ داروں کے سامنے حل کرنے کی کوشش کرنا، علماء کی سرپرستی میں حل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بجائے لوگوں میں اسے عام کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے اسلام کی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی. اور جو لوگ شیئر کرتے ہیں،
یہ سمجھ کے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ کام دھندہ رہتا نہیں، ہر سنی سنائی چیز کو عام کر دیتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ یہ کام کی چیزیں عام کیجئے، اجر ملے گا، ایسی چیزیں عام کرنے سے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے، عرب کا معاشرہ اس سے بدترین تھا، اس سے بدترین معاشرہ تھا۔ خود غرضی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، خاندانی حسب و نسب پر فخر کرنا، خاندان پر فخر کرنا، انا کا مسئلہ بنانا، تہذیب کا نام و نشان نہ رہنا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی، انہیں سمجھایا، انہیں فضیلتیں بتلائی، ان کے دل کو بدلنے کی کوشش کی۔ دل کو بدلنا یہ کامیابی ہے۔ ظاہر پرستی، بظاہر کچھ نمازاں پڑھ لے رہے، کچھ دعائیں کر لے رہے، صورت شکل لباس بظاہر دیندارانہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہی غلاظت ہے، وہی گندگی ہے، دل صاف نہیں ہوا تو ایسی دینداری کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل کی اصلاح ہونا چاہیے، اپنے دل کی تربیت ہونا چاہیے، اپنے دل کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے، وہ اثر انسان کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی فضیلتیں بتلا کر، دیکھیے ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے غالباً، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو زمین ہے وہاں پر ایک درخت ہے کھجور کا جو مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، دیوار اٹھانے، باؤنڈری گھیرنے پریشانی ہو رہی ہے، فلاں شخص سے کہیے کہ وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار قائم کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب کو بلاتے ہیں، معاملہ سامنے رکھتے ہیں، وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، انکار کر دیتا ہے کہ میں اپنا درخت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس کھجور کے درخت کو یہ صحابی کو اگر دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں کھجور کا درخت دے گا۔ جیسے یہ فضیلت صحابہ کے درمیان پہنچی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی، فوراً آتے ہیں، جس شخص کا کھجور کا درخت تھا وہ باغ تھا وہاں پر، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو باغ ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس جو باغ ہے وہ میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا کھجور کے جو باغ تھے بہت فائدہ مند تھے، مفید تھے۔ فوراً یہ شخص مان لیتا ہے اور مان کر وہ جو کھجور کا باغ یا جو کھجور تھا، کھجور کا درخت تھا، وہ دے دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باغ کے بدلے اس کھجور کے درخت کو خرید لیا ہے، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ضرورت ہے اسے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہنے لگے کہ ابو الدرداء کے لیے جنت میں کتنے کھجور کی درختیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوراً ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے، جو باغ میں ان کا مکان تھا، کہنے لگے ام درداء سے، اے ام درداء باہر آ جاؤ، اب یہاں پر ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ میں نے جنت کے کھجور کے درختوں کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ فوراً بیوی بھی فرما بردار فوراً باہر نکل جاتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کا جذبہ ایثار، تربیت کا کیسے اثر ہوا۔
کس طریقے سے فضیلتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنی ہر چیز کو صحابہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اس تربیت کا کیسا اثر ہوا دیکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ رات میں جائزہ لیتے۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، ایک شخص بڑا پریشان ہے، اندر سے رونے کی، بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں، معاملہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ بڑا ٹینشن میں، پریشانی میں رہتا، کچھ بات کہہ دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری بیوی کہ ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی فوراً اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لائے اور ٹینٹ کے اندر بھیج دیا تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے اور باہر اس شخص کے ساتھ پکانے میں لگ گئے تاکہ ان دونوں کو کھلا سکے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے لڑکے کی۔ یہ سننا تھا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح میں میرے پاس آؤ، تمہارا کیا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی تربیت کا اثر، ایسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی ضرورت ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی مدد کر سکے، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کام آ سکے۔ اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو روکے، اس کو بدنام کرے، اس کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرے۔ خود تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کوئی کر رہا ہے تو لوگ وہ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ افسوس ایسے معاشرے پر، ایسے افراد پر، ایسی سوچ رکھنے والوں پر۔ الغرض پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایثار و قربانی کا نچوڑ ہے۔ ایثار و قربانی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہمدردی کرنا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، بے آسرا لوگوں کا آسرا بننا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بڑے اعلیٰ اوصاف ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں سے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے اسے ایمان کا جز قرار دیا گیا، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو دوسروں کے لیے، وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہ ایمان کے تکمیل کی علامت ہے۔ ایمان سے جوڑ دیا گیا ایثار و قربانی کو۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم